الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین، آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی، جو سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے. اس کے فضائل اور مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، ہم خود بھی ان فضائل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کیا جائے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ سید الکلام القرآن و سید القرآن البقرہ و سید البقرہ آیت الکرسی. قرآن کا سردار، کلام کا سردار قرآن ہے، اور قرآن کا سردار سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کا سردار آیت الکرسی ہے. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. جنت اس کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی چیز روکنے والی نہیں. اور پھر مزید فرمایا کہ یہ وہی شخص اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے جو صدیق ہے اور جو عابد ہے. جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور گرد و پیش کے گھروں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے،
حاسدین سے، شریروں سے، لٹیروں سے، بدماشوں سے اور دہشت گردوں سے بچاؤ کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک ایسے شخص کی حفاظت فرماتے ہیں جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی سردار اور عظیم آیت الکرسی ہے۔ اس میں جو اللہ پاک نے مضمون بیان کیا وہ سارے مضامین کا سردار ہے، اور وہ مضمون توحید کا مضمون ہے۔ توحید یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید میں اگر خرابی ہے تو جتنے بھی انسان عمل کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، وہ ساری نیکیاں، وہ سارے عمل ضائع ہیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید ٹھیک نہیں۔ تو عقیدہ توحید کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی نے عقیدہ توحید کی اصلاح پر زور دیا اور اس کی تعلیم فرمائی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم میری ہی عبادت کرو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، اور ہر کام کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید کی اس قسم میں مشرکین اور کفار بھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے، کانوں کا مالک کون ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے، اور ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا کون ہے۔ تو جب آپ ان سے سوال کریں گے تو جواب میں یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے تو جواب میں یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے کہ یہ
تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، متصرف اللہ ہے اور مدبر اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اور توحید کا دوسرا درجہ وہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ دعا صرف اللہ سے، نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، امید اللہ سے اور خوف اور ڈر اللہ کا، توکل اللہ پر اور رجوع اللہ کی طرف ہو، اور اسی طریقے سے قیام اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، ساری عبادات اللہ کے لیے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور اس میں مشرکین گڑبڑ کرتے تھے، دعا اللہ سے بھی مانگتے، غیر اللہ سے بھی مانگتے، نظر اور نیاز اللہ کے لیے بھی دیتے، غیر اللہ کے لیے بھی دیتے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے بھی دیتے، غیر اللہ کے لیے بھی دیتے۔ اور میرے بھائیوں، کیسے کہا جائے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے دیتے ہیں، صدقہ خیرات غیر اللہ کے لیے، یہاں تک کہ سجدے غیر اللہ کے لیے، اور دعویٰ ہے ایمان کا، مومن ہونے کا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ ایمان اور شرک دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، گویا ظلمت اور نور، آگ اور پانی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں عبادت صرف اور صرف میرے لیے، میرے علاوہ کسی کے لیے عبادت، کسی کی عبادت یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ قولی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو۔ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ساری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عبادت میں ان دو صفات کا ہونا بھی ضروری، محبت اور تعظیم۔ انتہائی درجے کی محبت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور انتہائی درجے کی تعظیم بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور توحید کا تیسرا درجہ توحید اسماء و صفات ہے، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، ان میں توحید۔ اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، جو 99 نام ہیں، اکثر حضرات کو یاد ہوں گے، نہیں یاد تو یاد کرنے چاہیے، بڑی برکات ہیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی۔ تو ان میں بھی توحید، لیکن توحید اسماء و صفات یہ 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی بنیاد اس میں یہ کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، اور اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی چیز بھی
اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی، یہ یقین رکھا جائے۔ اور دوسری بنیاد کہ کتاب و سنت میں جو اللہ کی صفات ثابت ہیں ان پر ایمان رکھا جائے اور ان میں نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بنیاد وہ یہ کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، یہ جاننے سے میں قاصر ہوں۔ ان کی حقیقت جاننے سے، اللہ کی صفات کی کیفیت جاننے سے میں قاصر ہوں، یہ یقین رکھا جائے۔ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، سمندر کی تہوں کو دیکھتا ہے اور پہاڑوں کی غاروں کو دیکھتا ہے، وہ تحت الثری کو دیکھتا ہے، وہ فوق الثری کو دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ میں اس حقیقت کو نہیں جانتا، میں اس کیفیت کو نہیں جانتا، یہ یقین رکھا جائے۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں توحید اسماء و صفات کی۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے آیت الکرسی میں توحید کا بیان کیا ہے اور اس میں 10 جملے بیان کیے۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، اللہ کا ایک معنی محبوب بھی ہے، اللہ کا ایک معنی متصرف بھی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس سے امید رکھی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس سے ڈرا جائے۔ محبوب بھی وہ ہے، معبود بھی وہ ہے، اور ایسا محبوب کہ وہ سب کو دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ لیتا نہیں۔ احسان کرنے والا ایسا کہ سب پر احسان کرتا ہے، سب پر اس کے احسان ہیں لیکن اس پر کسی کا احسان نہیں۔ اور محبوب ایسا کہ وہ ازل سے محبوب ہے، ابد تک محبوب رہے گا۔ جنات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا معنی بعض ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ اللہ کا یوں معنی کیا کرتے تھے، من موہن، دل کو موہ لینے والا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا نام یہ دنیا کی جان ہے، یہ دنیا کی روح ہے۔ ہر جگہ اللہ ہی اللہ، آسمانوں میں بھی اللہ، زمین میں بھی اللہ، جنگلوں کی غاروں میں بھی اللہ، اور جنگل کی وسعت میں بھی اللہ، پہاڑوں کی غاروں میں بھی اللہ، زمینوں میں بھی اللہ، سورج کی کرنوں میں بھی اللہ، چاند کی چاندنی میں بھی اللہ، درختوں کے جمال میں بھی اللہ، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی اللہ، داؤد علیہ السلام کی نغموں میں بھی اللہ، انجیلوں میں بھی اللہ، قرآن میں بھی اللہ، قرآن کی آیات میں بھی اللہ، ہر لفظ میں اللہ اور حروف میں اللہ، اور ہر جگہ اللہ ہی اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اور اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشرکین کو سب سے زیادہ جو جھگڑا تھا
وہ لا الہ پر نہیں تھا، لا الہ پر جھگڑا کرتے تھے، الا اللہ پر جھگڑا نہیں تھا، لا الہ پر جھگڑا کرتے تھے۔ الا اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن لا الہ کی نفی کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نفی کو مان لیا، لا الہ کی نفی کو مان لیا، تو پھر بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی، بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو لا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلا جملہ۔ الحی، وہ زندہ ہے، ازل سے زندہ، ابد تک زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ بعض کتابوں میں دیکھا بحر روم کے ساحل پر ایسی قومیں رہتی تھیں جن کا نظریہ اور جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سال میں، خدا سال میں ایک دفعہ مر جاتا ہے اور اس دن وہ سوگ مناتے تھے، اور دوسرے دن زندہ ہو جاتا ہے اور اس دن وہ رنگ رلیاں مناتے تھے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، ان کا نظریہ یہ کہ خدا انسانی شکل میں آیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور پھر وہ مر گیا اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو گیا، تو یوں ان کا نظریہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی زوال نہیں، کبھی فنا نہیں، وہ اللہ ایک ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، وہ تھامنے والا، وہ قائم رہنے والا، وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج۔ عیسائیوں نے کہا کہ باپ بیٹے کا محتاج، بیٹا باپ کا محتاج، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ ایک ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کا کام کیا 6 دن میں، تو 7ویں دن اللہ تھک گیا، اور اللہ تھک گیا زمین و آسمان کی تخلیق کا کام کر کے، اور پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ایسا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ۔ زمینوں میں جو کچھ، آسمانوں میں جو کچھ، سب کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ عارضی ملکیت اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہے، لیکن حقیقت میں خالق اور مالک زمین و آسمان کا اور اس کائنات کا وہ اللہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ جو مخلوق کے پیچھے ہے اور جو مخلوق کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کا علم کی یہ صفت، علم والی جو صفت ہے وہ کامل ہے۔ وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم کامل، صفت علم میں وہ اسے کمال حاصل ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو چاہے۔ اس کا علم ساری کائنات پر
ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ ہر بندے کا علم محدود، ڈاکٹر کا علم محدود، سائنسدان کا علم محدود، اور مورخ کا علم محدود، عالم کا علم محدود، نبی کا علم محدود، لیکن میرے اللہ کا علم غیر محدود، لامحدود ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے علم دیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا، لیکن آپ کا علم بھی لامحدود نہیں تھا، محدود تھا، لیکن اللہ کا علم غیر محدود ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ یہ وہ کرسی نہیں جو ہمارے ہاں متعارف ہے اور جس پر ہم بیٹھتے ہیں، نہیں، کرسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کے علم کی اور اس کی قدرت کی کرسی، یہ مراد ہے۔ اس کا علم ساری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے، اس کی قدرت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو شخص جہاں بھی ہے اللہ کی علم سے باہر نہیں ہو سکتا، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی حکومت سے اور اللہ کی سلطنت سے وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم جہاں بھی چلے جاؤ وہاں اللہ کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کی سلطنت ہے، تم اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں جا سکتے۔ امریکہ کی حکومت کی ایک حد ہے، برطانیہ کی حکومت کی ایک حد ہے، لیکن میرے اللہ کی حکومت کی کوئی حد نہیں۔ جہاں بھی تم جاؤ وہاں اللہ ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکومت باہر میں بھی ہے، اس کی حکومت بر میں بھی ہے، اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، اس کی حکومت زمین پر بھی ہے، اس کی حکومت فضاؤں میں بھی ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، کوئی اس کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کی کرسی چھائی ہوئی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں۔ بعض مشرک قوموں کا یہ خیال تھا اور انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اللہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو نہیں چلا سکتا، چنانچہ انہوں نے وزیر، مشیر اور معاون اور شریک وہ گھڑ لیے تھے۔ لیکن مسلمان جس اللہ کو مانتا ہے اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی معاون ہے، نہ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی معاون ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ تھکتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے حفاظت اسے گراں بھی نہیں گزرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اسے گراں گزرتی ہو، ایسا بھی نہیں۔ تو اکیلا اللہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، وہ زمین و آسمان کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آخری جملہ کہ وہ بلند ہے اور برتر عظیم ہے۔ علی
ہر نقص کی، ہر صفت سے پاک، اور عظیم وہ ہر صفت اسی کے لیے ثابت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کے بارے میں ویسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ پاک نے آیت الکرسی میں خود بیان فرمایا، اور ہمیں ویسا ہی ہمیں عقیدہ رکھنے کی، ہمارے بچوں کو یہ عقیدہ رکھنے کی، ہماری نسلوں کو یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔